بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کو دوست کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے میں آج پھر جمعۃ المبارک کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دعا سے کہ اللہ کریم آج کی اہل ایمان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرما کر ہمارے لیے دارین کی برکات کا باعث بنائے۔ سامعین مکرم، میں نے جو آیت مبارکہ سورہ دخان کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ قدوس کا ارشاد ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اتارا ہے اسے ایک بابرکت رات میں۔ انا کنا منذرین، ہماری یہ شان ہے کہ ہم ہر وقت بر وقت خبردار کیا کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لیلۃ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ صاحب تفسیر مظہری رحمہ اللہ نے لکھا، حضرت اکرمہ کا قول رحمہ اللہ، کہ ان کے قریب لیلہ مبارکہ جو ہے اس سے مراد شعبان کی رات ہے، نصف شعبان کی رات، جس میں سال کے امور کو لکھ دیا جاتا ہے۔ زندوں سے جنہیں موت نے آنا ہوتا ہے انہیں لکھ لیا جاتا ہے، نہ ان میں اضافہ کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان میں کمی کی جاتی ہے۔ سامعین مکرم، شعبان المعظم کی نصف رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے محدثین کرام رحمہ اللہ نے نبی مکرم علیہ السلام کے فرامین کو نقل فرمایا ہے۔ ابن ماجہ شریف کے اندر امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے باقاعدہ پورا ایک باب قائم کیا اور باب کا نام رکھا باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی یہ وہ باب ہے جس میں شعبان کے ماہ مبارک کی جو درمیانی رات ہے اس کے متعلق جو روایات ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ اور آپ نے جو پہلی حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے اس کے الفاظ سماعت کیجئے کہ عن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فاغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فعافيا ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شعبان کی نصف رات ہے مراد شب برات، اس میں فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب یہ رات آ جائے تو اس رات میں قیام کیا کرو، رب کی بارگاہ میں بندگی اور عبادت کو بجا لایا کرو، اور جب اس کا دن ہو تو دن کو روزہ رکھ کے اللہ قدوس کی خوشنودی حاصل کیا کرو۔ اور اس رات کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید جو خبر ارشاد فرمائی
وہ ہمارے لیے بڑی قابل غور ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے کیسی کمال کی نگاہ مبارکہ عطا فرمائی ہے کہ جب وہ عرش اولیٰ پہ دیکھتی ہے تو رب سارے حجابات کو ہٹا دیتا ہے، جب وہ تحت الثری پہ دیکھتی ہے رب سارے حجابات کو ہٹا دیتا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام جلوہ گر فرش پر ہوتے ہیں، لیکن رب کا فضل یہ ہے کہ خبر عرش کی عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ توجہ سے سماعت کیجئے گا، پہلی بات تو یہ تھی کہ رات کو قیام کیا جائے اور صبح کو روزہ رکھا جائے۔ اس کے بعد فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اپنی شان کے لائق نزول اجلال فرماتا ہے۔ اب یہ خبر کس نے دی؟ نبی مکرم علیہ السلام نے۔ میرے نبی علیہ السلام کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت کس وقت زیادہ جوش میں آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ رات ہے کہ رب کریم نزول اجلال فرماتا ہے، اور ساتھ فرمایا پھر ندا فرماتا ہے کیا؟ بڑے قابل غور لمحے، بڑے قابل غور جملے، بندہ مومن کو رشک آتا ہے، تسلی ہوتی ہے کہ جس رب کا میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، جس کی وحدانیت کا میں اقرار کرنے والا ہوں، وہ میرا رب کتنا مہربان ہے، کتنا وہ ستار اور غفار ہے، کتنا بخشنے والا ہے، کتنا درگزر فرمانے والا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے اس میں جملے کیا ہے؟ الا من مستغفر لی فاغفر لہ، اللہ فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ اگرچہ اس کی شان غفور ہر وقت جاری و ساری ہے، لیکن اس رات مخصوص طریقہ سے نزول اجلال فرما کر اس بات کی ندا فرماتا ہے کہ آج ہے میری بارگاہ میں کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ دوسرا فرمایا الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں آج کی رات اس پہ رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دوں۔ اس کے بعد فرمایا الا مبتلا فعافیہ، آج ہے کوئی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا، میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں۔ اور پھر فرمایا الا قضا الا قضا، ہے کوئی ایسا جو آج کی رات میری بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلا کے میری رحمتوں کو سمیٹنا چاہتا ہے۔ فرمایا آ جائے، آج میرا دریائے رحمت جوش میں ہے، آج بخشش بھی فرما رہا ہوں، رزق کو عطا بھی کر رہا ہوں، اور جو مجھ سے مرادیں مانگ رہا ہے میں تیری خالی جھولیوں کو بھر بھی رہا ہوں۔ اور فرمایا ساری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ یطلع الفجر، نبی علیہ السلام حتیٰ کہ طلوع فجر کا وقت آ جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اگرچہ سارا وقت اللہ کا ہے، سارا سال اللہ کا ہے، سارے مہینے سارے ہفتے اللہ کے ہیں، لیکن کچھ ایسی مخصوص راتیں ہیں، کچھ ایسے مخصوص ایام مبارکہ دن ہیں جن پہ اللہ کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اور اس سے اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ پہلے حدیث کے راوی تھے حضرت علی المرتضیٰ، یہ اہل حق کا طریقہ صدیوں پرانا۔ اب حضرت علی کے بعد وہ کسی اور کا نام بھی لے سکتے تھے۔ اب جو حدیث روایت کی سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کی، پتہ چلا جو اہل حق ہیں، جو اہل سنت ہیں، وہ حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے بھی محبت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما۔ جو حضرت عائشہ کا ذکر کرے ذکر علی نہ کرے اس کا بھی ایمان کامل نہیں، جو ذکر علی کرے ذکر ام المومنین نہ کرے اور سمجھے کہ میں مومن ہوں، یقین کرے بڑے خسارے میں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ساری امت کی افراد کو نبی مکرم علیہ السلام کے اصحاب سے، اہل بیت سے اور ازواج سے نیک نیتی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ چاہوں گا، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، کہتے ہیں جیسے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جس رات شب برات آئی تو میں نے دیکھا فقدت النبی علیہ السلام، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے قریب نہ پایا۔ دیکھا تو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پر جلوہ کر نہیں ہے۔ اب بے نیازی نہیں کی، حضور سے محبت کی یہ بھی دلیل ہے کہ وہ بے نیاز ہو کے سو نہیں گئیں، بے خبر نہیں ہو گئیں، بلکہ یہاں نکتہ ہے آج کی بیویوں کے لیے کہ اگر شوہر وقتی طور پر موجود نہ ہو تو بیوی کو احساس ہونا چاہیے کہ کیا وجہ ہے میرے بستر پر میرا شوہر جلوہ گر نہیں ہے، تاخیر کا سبب کیا ہے، اگر باہر چلے گئے ہیں تو پھر سبب کیا ہے۔ تو فرماتی ہیں
فخرجت اطلبه فاذا هو بالبقیع، جب میں نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں۔ شب برات کی رات ہے، امام الانبیاء علیہ السلام بقیع میں پہنچے ہوئے ہیں۔ رافع راسہ الی السماء، فرمایا اس احوال میں دیکھا کہ اپنا سر مبارک انبیاء علیہ السلام کے امام، رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی جانب اٹھایا ہوا تھا۔ فقال یا عائشہ رضی اللہ عنہا، فرمایا اے عائشہ توجہ، اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تجھے یہ گمان تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے اوپر کرم کی کمی کر دیں گے؟ تیرے دل میں یہ خیال آیا؟ اب جو جواب دیا سیدہ عائشہ صدیقہ بڑا قابل غور ہے، رضی اللہ عنہ کہنے لگیں قالت قد قلت وما بی ذلک، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسا خیال میرے ذہن میں کوئی نہیں آیا۔ اب سچائی کتنی ہے ان کے مزاج شریف کے اندر، ان کی طبیعت مبارکہ کے اندر صاف گوئی کتنی ہے، اتنی سچی ہیں کیونکہ وہ عائشہ بنت صدیق جو ہوئی پھر جن کے بابا صدیق اکبر ہوں، ان کی بیٹی کتنی سچی ہوگی۔ کہا وَلَكِنِّي ظَنَّنْتُ أَنَّكَ آتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، میں نے یہ سمجھا تھا کہ آپ ازواج مطہرات میں سے کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے دل کا جو ارادہ ہے میں نبی مکرم علیہ السلام سے چھپا لوں، نہیں، صاف صاف گزارش کر دی کہ آقا علیہ السلام ذہن میں خیال یہ آیا تھا کہ آپ میرے حجرہ مبارکہ سے اٹھ کر کسی دوسری زوجہ مکرمہ کے ہاں چلے گئے ہوں گے، اور وہاں پر نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کلمات ارشاد فرمائے، توجہ چاہوں گا، دل کے اوپر نقش کرنے کے قابل ہیں۔ فرمایا وقال ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، فرمایا جب شعبان کی درمیانی رات و مانا شب برات آتی ہے، اللہ تعالی آسمانوں پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی حد کو بیان کر دیا۔ پہلے فرمایا بخشتا ہے، پہلے پتہ چلا کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ مبارکہ رب کے نزول اجلال کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ اب دوسری حدیث نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، وہ بھی میرے کریم نبی مکرم علیہ السلام سے، یعنی کہہ لے کہ پوشیدہ نہیں ہے، اس سے بھی آقا باخبر ہیں۔ فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ الشَّعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اللہ کریم اس رات کو جو قبیلہ کلب ہے اس کے افراد نہیں بلکہ اس کی بکریاں، پھر اس کی بکریاں بھی نہیں بلکہ اس کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا علم غیب کا پتہ چلا۔ کوئی اور مثال بھی ہو سکتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بخشتا ہے ان کی تعداد بھی نبی مکرم علیہ السلام کے علم مبارک کے اندر ہے، اور جو اس قبیلے کی بکریاں ہیں اور بکریوں کے جسموں پہ جتنے بال ہیں وہ بھی میرے آقا علیہ السلام کے علم مبارک کے اندر۔ اور اس کے بعد ایک تیسری حدیث مبارکہ اسی باب کے اندر جس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ بھی حدیث مبارکہ بڑی غور سے سننے والی ہے۔ ہر حدیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی غور سے سننی چاہیے اور اس کو عمل کے لیے ایک معیار بنا لینا چاہیے۔ یقین کیجئے جب ہمارا تصور اور توجہ قرآن و سنت کی جانب ہو جائیں گے اس وقت اللہ ہمیں منزل مقصود عطا فرما دے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا آج کی رات، شب برات کی رات، نصف شعبان کی رات، اللہ کریم مخلوق کے اوپر توجہ فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، مہربانی کی انتہا کر دیتا ہے۔
پہلی حدیث میں فرمایا نزول اجلال فرماتا ہے، دوسری میں فرمایا کہ اتنے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اب تیسری میں فرمایا کن کی بخشش نہیں فرماتا، کن کی بخشش فرماتا ہے، تاکہ لوگ اپنے اندر وہ معیار پیدا کر لیں کہ اللہ کریم ہمیں بھی بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما لیں۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، فرمایا اس رات اللہ کریم ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ بچتے کون ہیں، رہتے کون ہیں، لِمُشْرِكٍ او مُشَاهِنٍ، فرمایا ہاں جو بندہ شرک کرتا ہے اور جو حد سے تجاوز کر جاتا ہے اللہ اسے نہیں بخشتا، باقی شرک سے پاک ہو، حدود شرعیہ کا خیال کرنے والا ہو، گناہگار ہو، اللہ کریم اس کو بخش دیتا ہے۔ اور اگر شرک کرنے والا شرک سے باز آ جائے، توحید کا اقرار کر لے، حدود سے تجاوز کرنے والا حدود کی پاسداری کرنا شروع کر دے، اس کو بھی میرا رب کریم اپنی بارگاہ سے خالی لوٹاتا نہیں ہے، اس کو بھی رب بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور سامعین مکرم، بعض لوگ شب معراج آ جائے، شب میلاد آ جائے، شب برات آ جائے تو اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا سبب ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو لوگ قرآن و سنت میں غوطہ زن ہوتے ہیں، اقبال نے کہا تھا نا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اب جب تم 4 رسالے پڑھ کے دین کو بیان کرو گے تو تمہیں حقائق کی کیا سمجھ آئے گی؟ اللہ توفیق دے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم بھی عطا فرمائے اور حدیث رسول کا علم بھی عطا فرمائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان کیا کہتا ہے۔ یہ میرے پاس فتاوی رضیہ شریف محدث بریلوی رحمہ اللہ کا جلد نمبر 7 ہے، اس کے اندر آپ نے قوت القلوب شریف ایک کتاب ہے، اس کے حوالہ سے ایک چیز نقل فرمائی، توجہ کہ آج سے صدیاں پہلے جو اولیاء اللہ تھے، جو ان کے محبین تھے، وہ اس رات میں کیا کیا کرتے تھے، تو پتہ ہونا چاہیے نا ہمارے اکابر کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے باپ کی وراثت کتنی ہے، ہمارے بھائی کا مال کتنا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابر جو تھے، اولیاء کاملین، محدثین، مفکرین، صحابہ، تابعین، ان کو رب نے اعمال صالحہ کی کتنی دولت عطا فرما رکھی تھی۔ تو اس میں آپ نے لکھا کہ 15 راتیں ایسی ہیں سال کے اندر جن کے اندر شب بیداری کرنا مستحب ہے، ان 15 راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جسے شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کہا جاتا ہے۔ اب فرمایا اس میں شب بیدار رہنا مستحب ہے، اس میں مشائخ کرام 100 رکعت 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد کے ساتھ ادا کرتے، ہر رکعت میں 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھتے، یعنی اللہ والے جو تھے 1000 رکعت نوافل ادا فرماتے اور ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے۔ یہ وہی سورت مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ کریم پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ سورت ہے جو توحید کے بارے میں ایک دلیل ہے بہت بڑی، تو جو اتنی مرتبہ ایک رات میں سورت اخلاص کی تلاوت فرمانے والے تھے، ان سے بڑھ کر ان کے دور میں اہل توحید کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑھ کر اس دور میں موحد کون ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی دلیل ہے۔ حالانکہ قرآن تو سارا پڑھا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس رات کے اندر جب رب کی بارگاہ میں نوافل ادا کرنے کے لیے انتخاب کیا ہے تو سورہ اخلاص کا انتخاب کیا ہے، تاکہ ہم بار بار اس بات کا اقرار کریں، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، بار بار ہم رب کی صفات کا ذکر کریں کہ ہمارا رب وحدہ لا شریک ہے، ہمارا رب کی اس کی شان صمد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی نے جنا گیا ہے، اور اس کی کف کوئی نہیں، یعنی اس کی صفات کا اظہار کرتے۔ اور اس نماز کا نام انہوں نے صلاۃ الخیر رکھا ہوا تھا، یعنی اس دور کے اندر صلاۃ الخیر پڑھیں تو سب سمجھ جاتے تھے کہ آج کی رات رب کی بارگاہ میں 1000 نوافل ادا کرنے کی رات ہے۔ اور آپ نے ایک دوسرے مقام پر اسی جلد 7ویں کے اندر فرمایا تابعین، ایک تو دور صحابہ ہے نا جو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل یعنی مربوط اور منسوب ہے، کہ صحابہ کا دور، صحابہ وہ ہے جنہوں نے براہ راست نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل کیا، قرآن کا، حدیث کا، اللہ کی معرفت کا، اور جنہوں نے صحابہ سے فیض حاصل کیا انہیں تابعین کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تابعین میں سے یعنی ائمہ تابعین میں مثل خالد بن میدان و امام مکحول و لقمان بن عامر وغیرہم شب برات کی تعظیم اور اس رات عبادت میں کوشش عظیم کرتے
اور انہی سے لوگوں نے اس کا فضل ماننا اور اس کی تعظیم کرنا اخذ کیا ہے۔ فرمایا تابعین کو 13-14 سال پہلے سے امت نے ان لوگوں سے عبادت کرنا سیکھی ہے کہ شب برات کی رات جو تابعین تھے وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور ان میں سے ان کی عبادت اور ذوق شوق میں سے چند چیزوں کا آپ نے ذکر کیا۔ یہ انہی ائمہ کا جن کے ہم نے نام لیے ہیں ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ مستحب ہے۔ خالد بن میدان و لقمان بن عامر وغیرہما اکابر تابعین اس رات کیا کرتے تھے؟ یلبسون فیہا احسن ثیابہم ویتبخرون ویقتہلون ویقومون فی المساجد لیلتہم، وہ اس رات اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے، یعنی لباس تو ہر وقت اچھا اور پاک ہونا چاہیے، لیکن اس رات مخصوص شاندار قسم کا لباس پہن کر، پاک صاف ستھرا لباس پہن کر کہ آج رب کی بارگاہ سے بخشش مانگنی ہے، آج رب کو راضی کرنا۔ تو لفظ کیا ہے؟ یلبسون فیہا احسن ثیابہم، یعنی احسن اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن کے رب کی بارگاہ میں جاتے۔ جیسے ہمارے ہاں نماز پڑھنی ہو تو بعض اوقات کپڑوں کا انتخاب جیسا مرضی کر لیا جاتا ہے، لیکن جب دوستوں کی شادیوں پہ جانا ہو، جب دعوت پہ جانا ہو، پھر ہم کہتے ہیں جوڑا ایسا ہونا چاہیے کہ سارے جو نا حاضرین وہ دیکھیں کہ اس کا لباس سب سے اعلیٰ ہے۔ سوچئے یاروں کی حاضری کم درجے کی ہے، اللہ کریم کی حاضری بڑی اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت ہمارا لباس اپنے اولیاء کاملین کے مطابق انتہائی اعلیٰ اور نفیس ہونا چاہیے، اور ہمیں احساس ہو کہ مولا یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اگر کمال ہے تو تیری عطا کا کمال ہے، جو تو نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا، مال عطا فرمایا، اس میں سے میں نے خرید کر رزق حلال سے جوڑا زیب تن فرمایا ہے، اور آج تیری بارگاہ میں سر بسجود ہو رہا ہوں، تیری بارگاہ میں قیام و رکوع کر کے تجھے راضی کر رہا ہوں۔ تو فرمایا احسن لباس پہنتے تھے، وہ یتبخرون، بخور سلگاتے تھے۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ بخور سلگا کرنا اس جگہ کو معطر کیا جاتا تھا کہ خوشبو آئے، طبیعت میں محویت ہو، ایک سکون محسوس ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَيَقْتَحِلُونَ، لوگ سرما لگاتے تھے سنت سمجھ کر، وَيَقُومُونَ فِي الْمَسَاجِدِ لَيْلَتُهُمْ، ساری ساری رات مساجد کے اندر قیام کرتے تھے کہ مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم پر راضی ہو جا۔ اور سامعین مکرم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ آپ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے، بڑی توجہ چاہوں گا، آپ نے ایک پتھر دیکھا، اس سفید پتھر کو دیکھ کر متعجب ہوئے، بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بڑا عجیب قسم کا پتھر ہے۔ جب حیرت زدہ ہو رہے تھے تو اللہ کریم نے وحی بھیجی عیسیٰ علیہ السلام پر۔ رب کو اپنے نبیوں سے پیار بڑا ہے، عیسیٰ علیہ السلام حیرت زدہ ہوں تو رب وحی بھیج دے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کا رب کی بارگاہ میں کتنا مقام و مرتبہ ہوگا۔ یعنی ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے، متحیر ہوئے ہیں، رب نے وحی کو بھیج کر انہیں آگاہ فرمایا اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کیا میں اس سے بڑھ کر کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرواؤں؟ کہا یا اللہ بالکل کروا دے۔ اللہ کریم کے حکم سے وہ پتھر پھٹا، آپ نے دیکھا کہ اندر ایک بزرگ جن کے ہاتھ میں سبز عصا ہے اور ان کے پاس کھجور کی ایک بیل لگی ہوئی ہے، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ پتھر چاروں طرف سے بند ہے، ہوا کے گزرنے کی گنجائش تک نہیں ہے، لیکن اللہ کریم نے اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا کہ میں وہ رب ہوں کہ پتھر کے اندر بھی چاہوں تو رزق عطا فرما دیتا ہوں۔ وہ کسی نے کہا نا، پتھر میں بند کیڑے سے پوچھے کوئی یہ بات، خالق کو اپنی خلق کا کتنا خیال ہے۔ ہم بے نیاز ہو سکتے ہیں اپنے بچوں سے، ماں باپ سے، احباب سے، میرا رب سب پہ کرم فرماتا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا، ان سے پوچھا کہ بابا جی کب سے آپ یہاں محو عبادت ہیں؟ کہا 400 سال گزر گئے ہیں، جب بھوک لگتی ہے یہ انگور کھا لیتا ہوں، جو انگوروں کی بیل لگی ہوئی ہے، رزق کا ذریعہ رب نے بنایا ہوا ہے۔ وہاں بھی جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے رزق کے اسباب فراہم فرما دیتا ہے۔ آپ کو خیال آیا کہ 400 سال دنیا سے کٹ کر، تارک دنیا ہو کر فقط اللہ اللہ کیا ہے، کہا یا اللہ اس سے بڑھ کر تو نے اس دور میں کوئی انسان پیدا نہیں کیا جس نے 400 سال نہ بیوی، نہ بچوں، نہ ماں باپ، نہ مال و منال کی پرواہ کی ہو، فقط اگر پرواہ کی ہے تو تیری عبادت کی پرواہ کی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام اس بات کو یاد رکھو، اس سے افضل بھی میں لوگ پیدا کروں گا۔ کہا یا اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا شب برات کی رات آئے گی، محمد عربی کی امت کا کوئی فرد جب شب برات کی رات کو کھڑا ہو کر فقط 2 نفل ادا کرے گا، میں رب اس سے زیادہ ثواب عطا کر دوں گا، کیونکہ نسبت محمد عربی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے گی۔ فرمایا وہ 2 نفل ادا کرے گا، ہم رب کیا کریں گے؟
اس سے زیادہ ثواب عطا کریں گے. کہا یا اللہ اب یہ ہے کمال، یہ کمال عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور رشک کیا کریں اپنے مقدر پر، کبھی کبھی نوافل ادا کیا کریں، شکر کیا کریں. بہت کچھ عیسیٰ علیہ السلام مانگ سکتے تھے، اس وقت رب سے گفتگو ہو رہی تھی، لیکن کہا یا اللہ اگر نبی مکرم علیہ السلام کا امتی شب برات کی رات 2 نفل پڑھے گا تو اس سے زیادہ ثواب عطا کر دے گا. پھر آج عیسیٰ کی دعا قبول فرما لے. کیا دعا ہے؟ مجھے بھی محمد عربی کی امت میں پیدا فرما دے. اور ہمارے اوپر تو یہ کرم بغیر دعا کے کیا گیا. ہمیں احساس ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، دیگر انبیاء علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، مولا نبوت برحق ہے، رسالت قبول ہے، لیکن ایک کرم اور کر دے. میں کیا مولا امام الانبیاء علیہ السلام کا امتی بنا دے. یہ انبیاء علیہ السلام کی حسرت ہے اور ہم وہ خوش نصیب ہیں. میں خوش نصیب ہی کہوں گا نا جن پر رب کا فضل ہے. ہم نے نہ دعا کی نہ سوچا، اتنا بڑا کرم اللہ کریم نے کر دیا. اب ہمارا حق یہ ہے کہ ہم دین اسلام سے وفا کریں، نبی مکرم علیہ السلام سے وفا کر کے اقبال کی روح کو تازہ کرے. اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بہت بڑی بات. شعر ایک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کریم مجھ کو اور آپ کو نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.